الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، اللہ کے بے پایاں فضل و کرم سے ہم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. ماہ رمضان کا خاص حکم روزہ ہے، اور روزہ کیوں رکھوایا گیا، اس کا حکم کیوں دیا گیا، آج یہ دو باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ روزے کا حکم کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایماندارو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. یہ تو روزے کا حکم ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، تو اسی طرح روزے بھی تم پر فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے. جب سے انسان اس دنیا میں آیا اور اللہ نے انسان کو دین اسلام عطا فرمایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ دین کا حصہ رہا، یہ دین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، ارکان اسلام ہے. تو فرمایا جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں. اور روزہ فرض کرنے کی حکمت اور مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے روزے کی فرضیت بھی بیان فرما دی، اس کا حکم بھی ذکر کر دیا، اور اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ روزہ ہم اس لیے رکھواتے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. صاحبو، غور کیجئے تو پورے دین کی روح تقوی ہے، پورے دین کی روح تقوی ہے. سورہ شعراء میں آپ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے احوال پڑھیں گے. ہر نبی نے آ کر یہ کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. دین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ دراصل ہمیں متقی، پرہیزگار اور صاحب کردار بنانے کے لیے، تقوی کردار کا نام ہے. تو روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ روزے دار میں تقوی کی قوت پیدا ہو جائے.
تقوی ایک قوت ہے، تقوی ایک قوت ہے، اور روزہ یہ قوت عطا کرتا ہے۔ جیسے صبر ایک قوت ہے، اور روزہ اسی صبر ہی کا تو نام ہے۔ تو روزہ رکھنے سے انسان میں جسمانی کمزوری تو پیدا ہوتی ہے، لیکن روحانی قوت حاصل ہوتی ہے۔ کسی عارف نے کہا، اور خوب کہا ہے، کہ جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو تمام اعضاء سیر ہوتے ہیں۔ جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو اس کے سارے اعضاء سیر ہوتے ہیں۔ نگاہیں بھٹکتی نہیں، اس کی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے، اس کے ہاتھ غلط کام کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، اس کے قدم غلط راہوں پر اٹھتے نہیں ہیں، اس کی سوچیں بھی اپنے کنٹرول کے اندر رہتی ہیں، اس لیے کہ پیٹ بھوکا ہے۔ کوئی اس کے جسم کا عضو وہ بھوکا نہیں ہے، وہ سیر ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ پیٹ سیر ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، تو تمام اعضاء کی بھوک چمک اٹھتی ہے۔ پھر نظر، زبان، اس کے کان اور اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی سوچ، وہ ادھر ادھر اپنے شکار کی تلاش میں رہتی ہے۔ اور روزے میں یہی تو ہے کہ انسان کو بھوکا رکھا جاتا ہے، پیٹ خالی رکھا جاتا ہے، تاکہ انسان کے اندر یہ تقوی پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت انسان میں پیدا ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ روزہ رکھ کر یہ حکمت کیسے حاصل ہوتی ہے، یعنی مقصد ہے کہ انسان میں تقوی پیدا ہو، تو روزہ رکھنے سے انسان میں تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ حکمت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے کائنات پر ایک نظر ڈالیے۔ 3 طرح کی مخلوقات آباد ہیں: فرشتے، حیوانات اور انسان۔ جن بھی مخلوق ہے، لیکن وہ احکام میں انسان کے تابع ہیں، اسی لیے قرآن مجید نے ان کا الگ ذکر نہیں فرمایا۔ ذکر ہے، لیکن ان کے لیے کسی خاص حکم کا الگ سے ذکر نہیں فرمایا۔ وہی احکام جو انسان کے لیے ہے، وہی احکام جنات کے لیے بھی ہیں۔ اب ان 3 مخلوقات کی طبیعت اور فطرت پر غور کیجیے۔ ملائکہ، فرشتے، یہ سراپا لطافت اور روحانیت ہے۔ ان کے سردار الروح ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، جبریل علیہ السلام، الروح، اور ان کی غذا بھی روحانی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح، تیری تحمید، تیری تقدیس کرتے ہیں، یہی ان کی غذا ہے۔ فرشتے کمال لطافت کی وجہ سے مادی جسم اور جسمی تقاضوں سے پاک ہیں، بہت ہی لطیف، نہ جسم رکھتے ہیں نہ جسمی تقاضے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ذات والا صفات کے نہایت قریب ہیں جو جسم اور جسمانی عوارض سے پاک ہے۔ اس کے قریب وہی مخلوق رہ سکتی ہے کہ جو جسم اور جسمانی عوارض سے پاک ہو۔ یہ تو فرشتے ہو گئے۔ دوسری مخلوق حیوانات ہیں۔ فرشتے سراپا روحانیت، حیوانات سراپا حیوانیت۔ ان کی زندگیاں
جسم اور جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے میں گزرتی ہیں۔ حیوانات کی زندگی جسم اور جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے میں پوری ہوتی ہے۔ کھانا پینا، نسل بڑھانا اور اپنے کام میں جتے رہنا، یہی ان کی زندگی کا حاصل ہے۔ ساری زندگی وہ یہی کام کرتے ہیں، اور چونکہ وہ علم و شعور اور روح کی لطافتوں سے بیگانہ ہیں، اسی لیے خلافت کی ذمہ داریوں سے بھی دور ہے۔ اللہ نے حیوانات کو زمین میں اپنا خلیفہ نہیں بنایا کہ ان میں یہ استعداد ہی نہیں۔ تو فرشتے اور حیوانات کے بارے میں ہم سن چکے ہیں۔ اب دیکھیے انسان دونوں کے درمیان ہے اور ایک جامع الصفات مخلوق ہے۔ انسان میں حیوانیت بھی ہے اور روحانیت بھی ہے۔ حیوانیت اور روحانیت دونوں انسان میں موجود ہیں۔ اس میں سارے مادی اور سفلی تقاضے بھی موجود ہیں، اور روحانی اور علمی صلاحیتیں بھی انسان میں موجود ہیں۔ یعنی انسان میں اپنے سے کم تر مخلوق حیوان کی زندگی گزارنے کی صلاحیت بھی ہے، اور اپنے سے برتر مخلوق فرشتوں کی زندگی اپنانے کی قوت بھی موجود ہے۔ اب یہ انسان پر ہے وہ کس ڈگر پہ چلتا ہے، کن کی راہ پہ چلتا ہے۔ اگر حیوان کی زندگی گزارے گا تو حیوان بلکہ حیوان سے بدتر، اور اگر بلند پرواز ہے تو فرشتہ بلکہ اس سے بھی برتر قرار پاتا ہے۔ صاحبو دیکھیے کہ انسان گرتا کیسے ہے اور اٹھتا کیسے ہے۔ پست تر اسفل سافلین کیسے بنتا ہے، اور بلند تر اعلی علیین کا مقام کیسے پاتا ہے۔ دیکھیے انسان اور حیوان میں دو خواہشیں مشترک ہیں۔ انسان اور حیوان، اس میں دو خواہشیں مشترک ہیں۔ ایک اور غور کیجئے تو یہی دو خواہشیں سب گناہوں کی جڑ ہے جو انسان اور حیوان میں مشترک ہے۔ ایک خواہش شکم، پیٹ کی خواہش، اور دوسری خواہش نفس۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان اور حیوان میں مشترک ہے۔ انسان اگر ان خواہشات کو پورا کرنے میں اعتدال سے تجاوز کر جائے، حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دے، تو وہ خالص حیوان بن جاتا ہے۔ خالص حیوان۔ پھر انسان میں اور حیوان میں شکل و صورت کے فرق کے سوا کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ دوسرے چوپائے، یہ دو پایا ہے۔ بس اتنا ہے کہ چوپایا بولتا نہیں اور پوری سمجھ نہیں رکھتا، اور یہ دو پایا یہ بولتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس کا بولنا اور اس کا سمجھنا، اس کا سننا نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ بڑی صلاحیتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، انعام کے طور پر بارہا ذکر فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ سورہ ملک میں ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی قوتیں عطا فرمائیں، تو اس کا بڑا کرم ہے۔ لیکن اللہ نے یہ صلاحیتیں جس مقصد کے لیے عطا فرمائیں،
اگر انسان اپنی ان صلاحیتوں کو اس مقصد میں استعمال نہیں کرتا تو اب ان صلاحیتوں کا ہونا نہ ہونا گویا ایک برابر ہے۔ بلکہ جو انسان اپنی ان قوتوں کو خالص حیوانی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے وہ وحشی درندوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ وحشی درندے ایسی پلاننگ نہیں کر سکتے ہیں جیسی پلاننگ انسان کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں، بلکہ اب تو ہمارا روزمرہ کا یہ مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ درندے انسان کے ساتھ ایسی درندگی نہیں کرتے جیسی درندگی انسان انسان کے ساتھ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس میں عقل بھی موجود ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھ لیجئے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ جہنم کے لیے کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو زبردستی جہنم میں ڈالے گا، وجہ یہ ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں موجود ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں۔ اب انسان کیسا ہی ہو، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب میری دی ہوئی ان نعمتوں کو تم نے میری مرضی کے مطابق استعمال نہیں کیا، جس مقصد کے لیے تمہیں یہ صلاحیتیں بخشی گئی تھیں، ان صلاحیتوں کو تم اس مقصد کے خلاف استعمال کر رہے ہو تو اب ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، یہ جانوروں کی طرح ہیں، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، ان سے بھی گمراہ تر، اس لیے کہ جانور کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، اور انسان کو جس مقصد کے لیے پورا کیا جب وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا تو اپنے سے پست تر مخلوق سے بھی پست بن جاتا ہے۔ یہی بات اللہ نے سورہ انفال میں بھی فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، سن کر روگردانی نہ کرو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور وہ سن نہیں رہے تھے، توجہ نہیں کر رہے تھے، ماننے کا ارادہ نہیں تھا۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے یہاں بدترین چوپائے وہ ہیں، بدترین جانور وہ ہیں جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ کے یہاں جب اس کی نعمتوں کی، یہ بڑی نعمتیں ہیں انسان کے لیے، جب ان کی انسان قدر نہیں کرتا تو ایک انسان میں اور جانور میں آخرت کے اعتبار سے کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ تو انسان اور حیوان کا معاملہ ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیے کہ ایک مخلوق ہے
جو بلند مقام پر رہتے ہیں، فرشتے، ملائے اعلیٰ کی اس لطیف مخلوق کی خاص دولت روحانیت اور ملکوتیت ہے، اور انہیں یہ روحانیت حاصل ہوئی صنفی اور شکمی خواہشوں سے پاک ہونے کی وجہ سے۔ روحانیت میں رکاوٹ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی شکم کی خواہشیں ہیں اور انسان کے نفس کی خواہشیں، کیونکہ وہ اس سے پاک ہیں، اس لیے سراپا روحانیت ہے۔ صاحب اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان ان حیوانی تقاضوں سے پاک ہو جائے۔ انسان میں کھانے پینے کی خواہش بھی موجود ہے، نسل بڑھانے کی خواہش بھی موجود ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان ان خواہشوں سے پاک ہو جائے، اس لیے کہ یہ ساری خواہشیں انسان کی جبلت اور فطرت میں رکھ دی گئی ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی ان بہیمی اور حیوانی خواہشوں کو قابو میں کر لے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ یہ جو اس میں حیوانی خواہشیں ہیں، ان کو انسان اپنے کنٹرول میں کر لے۔ جیسے انسان حیوان کو قابو میں لے آتا ہے، چھوٹا سا انسان ہے، کتنا بڑا اونٹ ہے، ہاتھی ہے، انسان حیوان کو قابو میں لے آتا ہے، اسی طرح انسان اپنی حیوانیت کو بھی اپنی قابو میں لے آئے، بس مقصد یہ ہے انسان حیوانی خواہش سے مغلوب نہ ہو، اتنا ضبط نفس اس میں پیدا ہو جائے کہ اس کی حیوانی قوت اللہ کے حکم سے سرتابی نہ کرنے پائے۔ انسان کا کمال یہ ہے، بس انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان کا نفس انسان کے کنٹرول میں ہو، ضبط نفس۔ جب انسان کو ضبط نفس کی یہ قوت حاصل ہو جاتی ہے، جو انسان اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے، اب وہ حیوان نہیں رہا، وہ فرشتہ ہے، فرشتہ ہے، اس لیے کہ اس میں ایسی روحانیت پیدا ہو گئی جو فرشتوں کی خاص شان ہے۔ سورہ یوسف ذہن میں لائیے، جب زنان مصر نے باقاعدہ منصوبہ بنایا اور ایک ہائی ٹی پارٹی کا اہتمام کیا کہ وہ کون ہے کہ جس پر یہ خاتون اول فریفتہ ہے، اور انہیں بلایا گیا، تو ایسا یعنی ہوش کھو بیٹھی کہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اب اس موقع پر یوسف علیہ السلام جب کہ مصر کا سب حسن وہاں پر جمع تھا، وہ بغیر توجہ کیے نظر ڈالے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بے اختیار کہہ اٹھیں، حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ سبحان اللہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے، بڑا معزز فرشتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے اپنے نفس پر اتنا کنٹرول حاصل ہو جائے، وہ پھر انسان کے مقام سے اٹھتا ہے اور فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، بلکہ فرشتوں سے بھی برتر، ان کے برابر نہیں، ان کے برتر۔ فرشتے تو اس لیے پاک رہتے ہیں کہ ان میں حیوانی خواہشیں موجود ہی نہیں ہیں، اور جو انسان ان خواہشوں کے ہوتے ہوئے پاک رہتا ہے، وہ ان پاکوں سے بڑا پاک ہے۔ توجہ فرمائیے، ایک مقام ایسا آیا کہ جب ان پاکوں کے سردار جبریل علیہ السلام کی طاقت پرواز جواب دے گئی، اور انسانوں کے سردار
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں آگے نکل گئے، فرشتوں سے آگے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء، اولیاء، ان کا مقام فرشتوں سے برتر ہے، جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہیں اور جو اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں، انہیں اللہ نے قرآن پاک میں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ کہیں کتا فرمایا اور کہیں انہیں گدھا فرمایا۔ ابھی یہ بات عرض کی گئی کہ جنات احکام میں انسان کے تابع ہیں، تو جنات میں سے بھی ایک مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ ایک جن ہی تو تھا جو عبادت اور ریاضت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ فرشتوں کا سردار بن گیا، اور جب نفس کا بندھن ٹوٹا، نفس سرکش ہوا، تو آج وہ پستوں سے پست اور جانوروں سے بدتر ہے۔ سب مثالیں اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی۔ تو صاحبو، حاصل یہ ہے کہ انسان کی سعادت، انسان کی خوش نصیبی اور کمال کا مدار ضبط نفس پر ہے کہ انسان کی بہیمیت انسان کی روحانیت کے تابع اور فرما بردار ہو جائے۔ اب یہ روزے کی ریاضت کی حکمت اللہ نے بیان فرمائی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی انسان کی بہیمی اور حیوانی خواہشیں اللہ کی آیات اور روحانی صفات میں ڈھل جائیں۔ اسی کیفیت کو تقوی کہتے ہیں، اسی کیفیت کا نام تقوی ہے۔ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس آرا تھے، کسی شخص نے دریافت کیا تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کبھی تمہارا خاردار راستے سے گزر ہوا؟ حرم میں تو یہ چیز عام پائی جاتی ہے، صحرا میں ادھر بھی کانٹ جھاڑیاں، ادھر بھی جھانٹیاں، کانٹوں بھری جھاڑیاں، کہاں بارہا گزر ہوا؟ کیسے گزرتے ہو؟ جب گزرنا ہوتا ہے تو بڑی احتیاط سے پاؤں رکھتے ہیں اور دامن سمیٹ لیتے ہیں، کپڑے سمیٹ لیتے ہیں کہ کہیں کانٹوں میں الجھ نہ جائیں۔ فرمایا بس اسی کا نام تقوی ہے کہ اپنے اندر ایک مسلمان ضبط نفس کی ایسی قوت پیدا کر لے کہ وہ دنیا کے بازار سے یوں گزرے کہ گناہ کے کانٹوں سے اپنا دامن دل بچا کر لے جائے۔ یہ ہے تقوی، لعلکم تتقون، ضبط نفس۔ اور چونکہ یہ ضبط نفس اور تقوی انسان میں پیدا کرنا یہ منشأ الہی ہے، اس لیے اللہ نے ہر شریعت میں روزہ کسی نہ کسی رنگ میں فرض رکھا ہے۔ اب ہم نے روزہ رکھا اس لیے کہ تقوی پیدا ہو، تو تقوی کیا یہ نور ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ ذرا ایک نظر اس پر بھی دیکھیے۔ روزے میں مادہ اور مادی اشیاء چھوٹ جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان کی روح کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے۔ دو چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں تو آگے بڑھنا مشکل ہے، اور روح سے ٹکراتی ہیں مادی اشیاء، یہ ٹکراتی ہیں۔ تو جب مادہ اور مادی اشیاء چھڑوا دی گئی، اب باقی روح رہ گئی، تو روح کو آگے بڑھنے، روح کو بالیدہ ہونے کا موقع مل گیا۔ خواہشات ترک کر دی جاتی ہیں تو سیئات چھوٹ جاتی ہیں، دل خود بخود مائل ہوتا ہے حسنات کی طرف، طاعات کی طرف۔ تو روزے کی حالت میں انسان کی غذا
وہ بن جاتی ہے جو فرشتوں کی غذا ہے، تسبیح، تحلیل، تلاوت، عبادت۔ چنانچہ روزے سے روزے دار میں تقوی کا نور اور تقوی کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس کی برکت سے دوسرے گناہوں سے بھی رک جاتا ہے۔ دیکھیے، صوم کا معنی ہی رکنا ہے۔ عربی زبان میں صوم کا معنی ہے رکنا۔ چنانچہ صوم ایسی عبادت ہے کہ اگر شریعت کے بتائے ہوئے آداب کی رعایت کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو یہ دوسرے تمام معاصی سے بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یاد کیجئے، میرے اور آپ کے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، ایک شیلڈ ہے۔ روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، نفس کے حملوں سے بچاتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ مالم یخرقھا، جب تک کہ اس ڈھال کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ ڈھال کیسے کمزور ہوتی ہے، کیسے پھٹتی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ زبان کے گناہ، یہ غیبت ہے، یہ اس ڈھال کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو جب یہ ڈھال مضبوط ہے تو انسان نفس و شیطان کے حملوں سے اور جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صاحبو، شکمی اور جنسی تقاضوں سے رکنا روزے کی صورت ہے۔ یہ روزے کی ایک صورت ہے، ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، شکمی اور جنسی تقاضوں سے رکنا، اور نفس کو مسلمان یعنی فرما بردار بنانا، یہ روزے کی حقیقت ہے۔ حقیقت یعنی مقصود کیا ہے کہ انسان کا صرف پیٹ ہی مسلمان نہ ہو، بلکہ یہ پوری صلاحیتیں انسان میں جو جو رکھی گئی ہیں وہ سب مسلمان ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا حکم دیا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، تم پر۔ اب تم کا خطاب صرف پیٹ سے نہیں ہے، انسان کے نفس سے نہیں ہے، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک، یہ تم کا خطاب سب سے ہے۔ علیکم کہ تم پر روزے فرض ہیں، یہ روزے کی صورت بھی چاہتا ہے اور روزے کی حقیقت کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ علیکم پکار رہا ہے کہ روزہ صرف تمہارے ظاہر تک محدود نہ رہے، بلکہ تمہارا باطن بھی روزے دار ہو جائے۔ یہ علیکم کا تقاضا ہے۔ اور یاد رہے کہ روزے کی حکمت اور مقصد تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب روزے کے حکم پر پورے طور پر عمل کیا جائے، تبھی مقصد حاصل ہوگا۔ یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے تو پورے ماہ کے روزے رکھے، لیکن ہماری حالت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، ادھر چاند نظر آیا عید کا تو ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے ہم رمضان کے چاند سے پہلے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے روزہ صرف اپنے پیٹ تک محدود رکھا، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ علیکم، تمہارے پورے وجود پر روزہ لازم ہے۔ روزے کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے جس سے کہ ہمیں حقیقت حاصل ہو۔ سب سے پہلی چیز، انسان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ انسان کی نگاہ کسی ایسے مقام پر نہ پڑے جسے دیکھنے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ اسی طرح انسان کی سوچوں کا بھی روزہ ہے کہ اس پر بھی انسان کنٹرول کرے۔ جو جو چیزیں علیکم میں داخل ہیں، حقیقت تبھی حاصل ہوتی ہے کہ اس کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اور ایک اور بھی ادب ہے کہ دن روزہ رکھا حلال مال سے، دن بھر انسان بھوکا
رہا، پیاسا رہا، لیکن افطار کر رہا ہے حرام اور مشتبہ مال سے، سارے دن کا روزہ برباد ہو گیا۔ اللہ نے حلال سے روکا تاکہ ہمارے اندر حرام سے رکنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ اگر شام ہوتے ہی معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ رشوت ہے، یہ کمیشن ہے، یہ قومی خزانے کے پیسے ہیں، اور اسی پر ٹوٹ پڑے، سارے دن کا روزہ برباد۔ قانونی طور پر تو روزہ ہو گیا، صورت تو حاصل ہو گئی، لیکن اس کی حقیقت انسان کو حاصل نہیں ہوئی۔ روزے میں ایمان اور احتساب کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے جذبے سے روزہ رکھا، راتوں کو قیام کیا، شب قدر میں قیام کیا، اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایمان اور احتساب کیا ہے؟ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس جذبے سے کریں کہ میرے مالک کا حکم ہے، چونکہ میرے اللہ نے فرمایا اس لیے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ ایمانی جذبہ، ڈائٹنگ کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب فائدے ضمنی طور پر انسان کو خود بخود حاصل ہوتے ہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ میرے مالک کا حکم ہے۔ اور احتساب کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے میرے مالک نے اس پر فرمایا تمہیں یہ دوں گا، تمہیں یہ دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو مالک میں محتاج ہوں، ان سب چیزوں کا میں محتاج ہوں، تیرے حکم پہ عمل کر رہا ہوں تاکہ تو مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرما۔ اور صاحبو، جب ایمان اور احتساب کی نعمت نصیب ہوتی ہے، انسان کوئی بھی نیکی کرے ایمانی جذبے سے کرے، کوئی بھی عمل خیر کرے تو طلب ثواب میں کرے۔ جب یہ انسان کو اس کی حقیقت نصیب ہو جاتی ہے، انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، انسان کی حالت وہ بن جاتی ہے جس کا ذکر ہمارے مخدوم حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف میں فرمایا کہ الدنیا یوم ونحن بالصوم۔ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، میں تو اسے گنگناتا رہتا ہوں۔ الدنیا یوم ونحن بالصوم، دنیا یک روزہ ہے۔ غور کیجئے، بہت بلیغ جملہ ہے۔ دنیا یک روزہ ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، گویا ایک ہی دن ہے۔ قیامت کے دن جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پوچھے گا، انسان کہے گا لگتا ہے کہ بس ایک دن ہم نے گزارا، نہیں، ایک دن بھی پورا نہیں۔ تو دنیا یک روزہ ہے، پیدائش سے موت تک، اور ہم روزے سے ہیں، ہم روزے سے ہیں، اور روزے کی حالت میں کوئی نافرمانی ہم نہیں کرتے، تو گویا پوری زندگی روزے میں گزری۔ دنیا یک روزہ ہے اور ہم روزے سے ہیں، یہ بات حضرت نے فرمائی۔ اب دیکھیے کہ جو زندگی بھر کا روزہ رکھتے ہیں، جو زندگی بھر کا روزہ رکھتے ہیں، حوض کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام کوثر سے ان کا افطار کروائیں گے۔ موت کے بعد ان کا افطار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوگا، اور روزوں کے بعد تو عید ہوتی ہے، عید ان کی جنت میں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔